آواز نہ نکلے سسکیوں کی عرض قلم علی آتش۔ قسط 109 پارٹ 1۔ وہ پارکنگ تک پہنچ چکی تھی جب وہ اس کے پیچھے آ گیا، اور نمل نے جیسے ہی اسے اپنے پیچھے دیکھا بھاگ لی۔ شایان نے اپنا سر پیٹ لیا۔ وہ ایسے اس سے بھاگ رہی تھی جیسے وہ کوئی کڈنیپر ہو، ویسے نمل اسے یہی کہتی تھی۔ شایان نے اپنی گاڑی نکالی اور پھر وہ نمل کے پیچھے گیا تھا۔ یہ بچوں والی حرکتیں کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کو میں چھوڑ دوں گا۔ وہ گاڑی سست روی سے چلا رہا تھا۔ نمل فٹ پاتھ پر تھی۔ رات ان کے تعاقب میں تھی۔ اسٹریٹ پولز کی زرد روشنیاں سڑک پر پڑ رہی تھیں، اور سامنے بالکل ان کے ماتھے پر پوری تاریکیوں کا چاند تھا جو انہیں دیکھ رہا تھا۔ سڑک پر اکا دکا گاڑیاں کبھی کبھی گزرتی تھیں۔ نمل ایسے چل رہی تھی جیسے نہ اسے شایان سنائی دیتا ہے اور نہ ہی دکھائی دیتا ہے۔ اسے تو یہ روگ لگ گیا ہوا تھا کہ اسے بلایا گیا، وہ بھی ایک فالتو بات کے لیے۔ 300 آنے کا، 300 جانے کا، یا اللہ مجھے صبر دے، نمل نے دل کی بے چینیوں کو قابو کر کے کہا۔ شایان گاڑی روک چکا تھا۔ اب کی بار وہ جس رفتاری سے نکلا تھا نمل کو گھیر چکا تھا۔ اس کے ہاتھ پھیلے ہوئے تھے، ایسے جیسے وہ نمل کے بھاگتے ہی اسے خود میں سمیٹ لے گا۔ نمل ہراساں نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مجھے جانے دے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ یہاں تک مر گئی ہوں، آگے بھی دفع ہو جاؤں گی۔ ہٹ جائیں میرے راستے سے، میں کچھ مار دوں گی۔ وہ کہہ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے پتھر تلاش کر رہی ہو۔ شایان پر پرت در پرت حیرانیاں اتر رہی تھیں۔ میں آپ کو فیور کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا تو نمل نے سر جھٹکا۔ اتنی فیور کافی تھی، وہ کہہ کر وہیں رک گئی۔ اس کا ناک غصے سے پھولا ہوا تھا۔ شایان نے مصلحتاً ہاتھ اٹھائے۔ اچھا، میں آپ کی سیلری میں یہ پیسے ایڈ کر دوں گا۔ نمل کو اس کی یہ بات چبھ گئی، جبکہ وہ تو معاملہ حل کر رہا تھا۔ آپ مجھے پیسوں کی بھوکی سمجھتے ہیں، آپ کی سوچ نہیں بدل سکتی۔ شایان کا دل کر رہا تھا وہ اب کچھ انتہائی کر بیٹھے۔ وہ بات کہاں سے کہاں لے گئی تھی۔ شایان نے لب بھینچ کر اسے دیکھا، پھر ایک دم سے آگے بڑھا۔ نمل کا بازو دبوچا اور اس کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے وہ اسے گاڑی میں ڈال چکا تھا۔ گاڑی کو ہر طرف سے لاک کر کے وہ خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ میں شور مچا رہی ہوں، نمل نے کہہ کر گاڑی کا شیشہ بجانا شروع کر دیا۔ بچاؤ، بچاؤ۔ شایان لب بھینچ کر اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے نمل کو دوبارہ سے کوہنی سے تھاما اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ اس پر انتہائی حد تک جھک چکا تھا، اتنا کہ اس کا ناک نمل کی ناک سے ٹکرا رہا تھا۔ نمل کی مسلسل چلتی زبان ایک دم سے رک گئی۔ مجھے آپ کی آواز نہ آئے۔ وہ شہد رنگ آنکھیں آگ جیسی تپش لیے ہوئے تھی۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا اور بال ماتھے پر بکھرے تھے۔ اب وہ پرانا شایان لگتا تھا۔ نمل کا حلق خشک ہو گیا۔ اس نے تھوک نکلا، دور ہو جائیں۔ شایان کا ہاتھ شیشے پہ تھا۔ وہ گردن بھی موڑ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی مجبوری بن گئی تھی کہ وہ اس شخص کو دیکھتی رہے، اور اسے یہ کام بہت محال لگ رہا تھا۔ آپ کو کون چھوڑنے جائے گا؟ اس نے گمبھیر لہجے سے پوچھا۔ نمل کی غزالی آنکھوں پر چلمل گرتی اور پھر اٹھ جاتی۔ پلکیں دل کے ساتھ چھیڑ رہی تھیں۔ اس کے نازک لب اور مومی چہرہ، بدن کی میٹھی خوشبو اعصاب پر سوار تھی۔ آپ نمل نے کہا تو شایان نے دل کی بغاوت کو قابو کر کے مسکرا کر کہا، گڈ گرل، میری بات مان جایا کریں۔ وہ کہہ کر اس سے دور ہوا تھا۔ نمل کو حوصلہ ہوا۔ پہلے تو اس نے گہرا سانس لیا، سکون بھرا سانس، پھر شایان کو خونخوار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے غرائی، آپ کی ہمت۔ شایان نے اس کے بولتے ہی گردن موڑی تو نمل نے جلدی سے اپنا جملہ بدل لیا، داد دینی پڑے گی، اتنی رات کو اکیلے گھوم لیتے ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ وہ معصومیت چہرے پر لا کر بولی تو شایان کا پہلی بار اتنا بلند قہقہ سننے کو ملا۔ وہ کافی دیر تک ہنستا رہا، اور اس کی ہنسی کتنی خوبصورت تھی۔ وہ نمل کا جملہ دہرا رہا تھا، چہرہ پیچھے کر کے۔ وہ دل کھول کر ہنس رہا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی سی دکھائی دیتی تھی۔ نمل نے آج یہ جانا تھا کہ شایان اتنا خوبصورت ہنستا ہے، اور ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی دکھائی دیتی ہے۔ اسے کہیں بہت پہلے پڑھا یاد آیا۔
کہ جن لوگوں کی آنکھوں میں نمی دکھائی دیتی ہے وہ لوگ سچے اور دل کے اچھے ہوتے ہیں۔ اسے آج اس تھیوری پر شدید غصہ آیا تھا۔ یہ تو سراسر جھوٹ تھا۔ شایان اور سچا دل کا اچھا بھی یعنی کچھ بھی۔ اس نے سر جھٹک دیا۔ شایان چپ ہو گیا تھا، لیکن کہیں دور دور ابھی بھی اس کا کہکا سنائی دیتا تھا، اور وہ خود کو عقب نما شیشے میں دیکھ رہا تھا۔ آخری بار وہ نہ جانے کب اس طرح ہنسا تھا، اسے خود بھی یاد نہیں تھا، لیکن جو بھی تھا اسے ہنس کر اچھا لگا تھا۔ اس نے مسکرا کر نمل کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ گاڑی چلا چکا تھا۔ نمل کے ہاسٹل کے سامنے گاڑی روک کر اس نے نمل کو دیکھا۔ سرسری سی نگاہیں نمل کی طرف کرنے پر گاڑی سے وہ نکل چکی تھی۔ شایان اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے شیشہ نیچے کر لیا تھا۔ نمل چوکھٹ میں رکی، پلٹ کر شایان کو دیکھا۔ اس کی مسکاتی آنکھوں کو اپنی آنکھوں میں بسا کر وہ اندر چلی گئی تھی، اور شایان نے اس رات کو گواہ بنا کر نمل کو اپنی آنکھوں میں بسا لیا تھا۔ وہ کچھ دیر وہاں رکا، پھر چلا گیا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر بھاگتی ہوئی پہنچی تھی۔ عجلت میں دروازہ کھولا اور سب کچھ بیڈ پر پھینک کر اس نے کھڑکی کھولی، وہی کھڑکی جہاں سے ایک چاند دکھائی دیتا تھا اور دوسرا جا رہا تھا۔ وہ شایان کی گاڑی کو خاموش سڑک پر جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھے شایان کو یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ گاڑی میں اکیلا ہے، اس لیے وہ آگے بڑھتا گیا۔ رات وہ اس کے بنگلے پر ٹھہری تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹا تھا، نمل کی باتوں کو سوچ رہا تھا۔ ابھی بھی اس کہکے کا اثر اس کے چہرے پر مسکراہٹ کی صورت تھا۔ دل کے یہ جو جذبے تھے ان سے وہ اب واقف ہو گیا تھا۔ وہ حیران نہیں ہوا تھا جتنا وہ آج کل مس نمل میں الجھا رہتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ اور پھر اس لڑکی میں کتنے رنگ تو ہیں، ایک رنگ سے نگاہیں چراؤ تو دوسرا دکھائی دینے لگتا ہے۔ اس کے قریب رہ کر اچھا لگتا تھا، اس سے بات کر کے اچھا لگتا تھا، اس سے لڑ کر اچھا لگتا تھا، اس کے لیے لڑ کر اچھا لگتا تھا۔ کل ملا کر اس کے ساتھ سب کچھ بس اچھا لگتا تھا۔ شایان نے تکیے کو موڑ کر گردن کے نیچے لگایا، چہرہ اوپر کیا اور قریب رکھے لیپ ٹاپ کو اپنے پاس کر کے اسٹاف کی پروفائلز نکالی۔ اس نے نمل کا نام سرچ کیا، پھر وہ اس کی نیلے بیک گراؤنڈ والی تصویر کو دیکھنے لگا۔ وہ اس میں بہت چھوٹی سی لگ رہی تھی، سنجیدہ اور سپاٹ چہرے کے ساتھ۔ شایان کو یہ لڑکی اتنی سنجیدہ اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور آنکھیں بھی موند لی۔ ذہن میں نقش تصویریں زیادہ خوبصورت تھیں۔ وہ انہیں ہر زاویے سے دیکھ رہا تھا۔ رات دھیرے دھیرے ڈھل رہی تھی۔ کمرے میں پراسرار ٹھنڈک اور اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی اور اس کے سامنے رکھی کانچ کی میز پر شطرنج کی بساط موجود تھی۔ کالے سفید مہرے اپنی اپنی جگہ پر پڑے تھے۔ خاموش کمرے میں اس کی آواز جیسے پہلے سے تھی۔ زیبا خاموش تھی، لیکن پھر بھی اس کی آواز سنائی دیتی تھی۔ مجھے ہمیشہ سے اکیلا کھیلنا اچھا لگتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر مہرا اٹھایا اور اسے آگے بڑھا دیا، کیونکہ اکیلے کھیلنے میں کبھی نہیں ہارتی۔ مہرے نے دوسرے کو مات دے دی تھی۔ وہ شطرنج کی بساط پر گر گیا تھا۔ زیبا کے چہرے پر مسکان تھی۔ دونوں طرف کی جیت میری ہوتی ہے۔ وہ ایسے ہی دونوں طرف سے بازی چل رہی تھی۔ وہ دونوں جانب کی کھلاڑی تھی اور ایسے میں جیت اسی کی ہوتی ہے۔ زیبا یہ بات اچھے سے جانتی تھی۔ راغب چوہان کے آفس پہ صبح کی کرنیں بکھری تھیں۔ وہ لیپ ٹاپ پہ انگلیاں چلا رہا تھا کہ اس کا فون بجا۔ جانو کیا کر رہے ہیں؟ ردھم کے الفاظ پر وہ چونکا تھا۔ جگر، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ردھم کا اتنے پیار سے بلانا اسے ہضم نہیں ہوا تھا۔ کیا چاہیے میری جانا کو؟ ردھم بے ساختہ ہنس دی۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ مجھے کچھ چاہیے؟ راغب نے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوں گے تو ایک دوسرے کی وہ باتیں بھی جان جائیں گے جو ہم ایک دوسرے کے لیے بس محسوس کرتے ہیں، کبھی کہہ نہیں پاتے۔ ردھم صوفے پہ
پھیل کر بیٹھی۔ دوپٹہ ایک جانب سے کاندھے پہ تھا اور باقی کا پیروں تک پھیلا ہوا تھا۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی تھی۔ اس کے وجود میں موجود ننھا سا دل دھڑک رہا تھا۔ جیسے کہ ردھم نے پوچھا تو راغب رسان سے بولا، جیسے کہ آپ میری زندگی کا محور ہیں۔ وہ چہٹ سے اٹھ گیا تھا اور ردھم نے سر کی پشت صوفے کے ہتھے سے لگا لی تھی۔ میرا قیمتی اثاثہ۔ وہ کانچ کی قد آدم کھڑکی کے پاس آ گیا تھا جہاں سے شہر کی سڑکوں کا رش دکھائی دے رہا تھا، اور ردھم نے کہا تو راغب ہلکا سا ہنس کر بولا، اور میرا گندا سا بچہ۔ ردھم کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ اب بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ ردھم نے اس کا موڈ اچھا دیکھا تو فوراً بولی، میں آج لنچ بنا کر آپ کے لیے آفس میں لے آؤں؟ راغب کی بھویں سکڑی۔ پر کیوں؟ ردھم نے جوش سے کہا، ایسے ہی، اتنا بورنگ چل رہا ہے سب، نمل کی کہانی ہم سے آگے نکل رہی ہے تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ راغب کچھ رومانٹک سا۔ راغب نے سر کو خفیف سے جنبش دی۔ آپ اپنی دوست سے حسد کر رہی ہیں؟ ردھم نے توبہ کی، نہیں، میں بس اپنا مقام کھونا نہیں چاہتی۔ راغب نے گہرا سانس لیا، لوگ مطمئن نہیں ہوتے جانا۔ ردھم نے جھنجھلا کر کہا، کوشش سے کیا جاتا ہے؟ راغب نے ہتھیار ڈال دیا، لیکن لنچ آپ نہیں بنائیں گی، بنوا لیں۔ ردھم نے ایسے سر نامے ہلایا جیسے وہ سامنے ہو۔ میں ہی بناؤں گی، ایسے زیادہ پرکشش لگے گا منظر۔ ہیلو راغب۔ راغب کو اس کی یہ بات پسند نہ آئی۔ دیکھیں جانم، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ میرا بیبی کیا سوچے گا کہ بابا اس کی ماما کو اس حالت میں تنگ کرتے ہیں، کام کروا رہے ہیں، وہ اندر پریشان ہو جائے گا۔ ردھم نے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور چند پل خاموش رہنے کے بعد بولی، وہ کہہ رہا ہے کہ بابا کو کہیں میں اتنی جلدی پریشان نہیں ہوتا، میں آپ لوگوں کا بیبی ہوں، بہت ہمت والا ہوں۔ راغب ہنس دیا، تو آپ ٹھان چکی ہیں، میری بات نہیں مانیں گی؟ جی بالکل، ردھم فوراً بولی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، لیکن بہت جلدی والا کچھ بنا لینا، جیسے کوئی سینڈوچ وغیرہ۔ ردھم نے یہ بات فی الحال مان لی، جو حکم میرے سرکار۔ راغب نے ہنس کر اس کا حال احوال پوچھنے کے بعد کال بند کر دی تھی۔ کال بند ہونے کے بعد ردھم نے فون ایک طرف رکھا، لب بھینچ کر سیدھی ہوئی دوپٹہ دونوں شانوں پر ڈالا اور جوتے پہن کر وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ملازمہ اسے دیکھ کر فوراً اس کے پاس آئی تھی۔ بی بی کچھ چاہیے؟ ردھم نے مسکرا کر نہ میں سر ہلایا۔ تم جو کر رہی ہو کر لو، میں لنچ بنا رہی ہوں۔ ملازمہ نے فوراً کہا، صاحب کو پتہ؟ ردھم نے اس کی بات کاٹی، صاحب سے میں بات کر چکی ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ ملازمہ سر ہلا کر مؤدب انداز میں کچن سے نکل گئی اور ردھم لنچ بنانے لگی تھی۔ اس نے لنچ کی پلاننگ رات کو ہی کر لی تھی۔ وہ جانتی تھی راغب کو تو وہ منا ہی لے گی، اس لیے اس نے رات میں ہی تھوڑی سی سوجی کو دودھ میں بھگو کر رکھ دیا تھا۔ اسے کچھ دنوں پہلے ہی راغب نے باتوں باتوں میں بتایا تھا کہ اسے سوجی کا دودھ والا حلوہ پسند ہے۔ اس کی امی بنایا کرتی تھی، تھوڑی سوجی میں کافی سارا دودھ ڈال کر۔ اسے وہ تب تک کستی رہتی تھی جب تک وہ میرون رنگ اختیار نہیں کر لیتا تھا۔ اس میں پھر وہ خشک میوے ڈالتی تھی اور اس کی خوشبو ہی اتنی کمال کی ہوتی تھی کہ راغب کھنچتا ہوا کچن تک چلا جاتا تھا۔ ردھم کو اس کے منہ سے اس کے ماں باپ کا ذکر اچھا لگتا تھا، اور راغب بھی اس کے سامنے یہ ذکر اس لیے کرتا تھا کیونکہ ردھم بہت دلچسپی سے سنتی تھی۔ زیبا اور اس میں اس موضوع پہ کبھی بات نہیں ہوتی تھی، اور کبھی وہ بولنے بھی لگتا تو زیبا بہت نزاکت سے بات بدل دیتی۔ راغب خاموش سا ہو جاتا تھا، لیکن ردھم سے وہ کھل کر بات کرتا تھا۔ سرمد آج کل ورک فرام ہوم کر رہا تھا۔ وہ ستارہ کو لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑتا تھا۔ جب بھی کام کر رہا ہوتا تو اسے اپنے پاس بٹھا لیتا۔ آپ تو کام کر رہے ہوں گے، میں بیٹھی بیٹھی بور ہو جاؤں گی، وہ کہتی تو سرمد اسے اپنا موبائل دے دیتا، گیم کھیل لو۔ ستارہ ہنس کر کہتی، میں بچی ہوں سرمد۔ سرمد اسے لاڈ سے اپنے قریب کر کے اپنی باہوں میں سمیٹ لیتا، بن جاؤ میری بچی، شرارتی سی، اور ستارہ کے ماتھے کو چوم کر کہتا تھا، سرمد جو کہا تھا وہ اسے پورا کرنے کی
کوشش کر رہا تھا۔ ستارہ خوش رکھنا جیسے اس کی پہلی ذمہ داری بن چکی تھی۔ گھر والے ابھی تک انجان بننے کا ڈرامہ کر رہے تھے۔ وہ جب اپنے گھر جاتا تو اس کے بابا اسے ڈانٹتے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور تم کسی کو بتانا ہی نہیں چاہتے کہ وہ ہے کہاں، تو مجھے ابھی بتاؤ گے۔ انہوں نے کچھ دن پہلے ہی اسے روک لیا تھا۔ سرمد نے جھنجھلا کر پہلے انہیں اور پھر اپنی امی کو دیکھا۔ آپ لوگوں کو مجھ پر اتنا سا بھی اعتبار نہیں ہے؟ اس نے انگلی کے پور کا اشارہ کیا۔ اس کے بابا نے گندا سا منہ بنایا۔ تم نے کبھی اعتبار حاصل کرنے والے کام کیے ہیں تو تم پر اعتبار کریں۔ سرمد کے چہرے پر افسوس پھیل گیا، وہ اندر سے ٹوٹ گیا۔ اتنی بے اعتباری؟ اس نے کسی جذباتی اداکار کی طرح کہا تھا، مگر اس کے بابا اس کی ڈرامے بازی کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر رہ چکے تھے جہاں سے وہ یہ ڈرامے سیکھ کر آیا تھا۔ زیادہ معصوم بننے کی کوشش نہ کرو۔ اس کی ماں ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، کیس کی دھمکیاں دے رہی ہے۔ ان کی بات پر سرمد سر جھٹکا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ مجھے حیرانی ہے کہ وہ ایک دم سے اتنی جلاد کیسے بن گئی، جبکہ اب تو میں سدھر گیا ہوں۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، سیدھے ہو جاؤ تو وہ بھی ٹھوکنے آ جاتے ہیں جن کے ہاتھ کانپتے تھے، اس نے غصے سے کہا۔ اس کے بابا اس کے پاس بیٹھ گئے۔ ایک بار اس کی ماں سے بات تو کروا دو، اسے تسلی ہو جائے گی، ایسے وہ پریشان رہتی ہیں۔ سرمد نے سر جھٹکا۔ فی الحال ایسی کوئی نیکی، وہ بھی خالہ کے ساتھ، کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں جا رہا ہوں، میری بیگم میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اور ایک بات، اب میں بیوی کے نیچے لگ رہا ہوں، کل کو یہ نہ سن لو کہ ہمارا بیٹا بدل گیا۔ آپ لوگ یہی چاہتے تھے نا کہ میں زن مرید بنا رہوں، تو اب میں ایسا ہی کر رہا ہوں، کل کو مجھے کوئی الزام نہیں دے گا۔ وہ کہہ کر تن فن کرتا باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس کے بابا اور امی بے ساختہ ہنس دیے۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر رکھا تھا، آنکھوں میں جذباتی سی نمی تھی۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم دونوں ہمیشہ خوش رہو، اور وہ دونوں واقعی خوش تھے۔ ستارہ بھی اسے کئی بار کہہ چکی تھی کہ اسے امی سے بات کرنی ہے، لیکن وہ انکار کر دیتا، ابھی نہیں کرنی۔ ستارہ حیرانی سے اسے دیکھتی، پر کیوں؟ سرمد گندا سا منہ بنا کر کہتا، وہ میری دشمن ہے۔ ستارہ اپنا سر پیٹ لیتی۔ سرمد، امی میری فکر کرتی ہیں۔ اس کی بات پر سرمد فوراً کہتا، ہاں، اور میں تو تمہیں مارنے کی پلاننگ میں لگا رہتا ہوں۔ اب میں کتنا تو بدل گیا ہوں، کتنا تو خیال رکھتا ہوں، پھر بھی تم اپنی امی کو یاد کرتی ہو۔ وہ ناراضی سے منہ بسور کر کہتا، جیسے چھوٹا بچہ ہو۔ سرمد، وہ میری امی ہیں۔ ستارہ کی بات کا جواب وہ کچھ ایسے دیتا، اور وہ میری دشمن ہیں، تم ان سے ابھی بات نہیں کرو گے۔ ستارہ کے پاس موبائل نہیں تھا، اور جو گھر کے لاؤنج میں رکھا ہوا تھا اسے استعمال کرنے کے لیے سرمد نے اسے اپنی قسم دی تھی کہ وہ دونوں گھروں میں ابھی بات نہیں کرے گی۔ ستارہ بے بسی سے مان گئی تھی، لیکن اس کا دل کرتا تھا کہ وہ امی سے بات کرے۔ ابھی وہ لاؤنج میں بیٹھی تتلی سے باتیں کر رہی تھی، اور سرمد اسٹڈی میں کوئی کال لے رہا تھا۔ ستارہ اس کی منتظر تھی۔ جب وہ باہر آیا تو وہ فوراً اس کے پاس گئی۔ مجھے امی سے بات کرنی ہے۔ سرمد کا منہ بگڑ گیا۔ وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ ستارہ نے پہلے ہی کہہ دیا، مجھے بات کرنی ہے، آپ کروا رہے ہیں یا نہیں؟ اس کے یوں بولنے پر سرمد نے اسے گھور کر دیکھا۔ نہ کرواؤں تو؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ تتلی وہاں سے اڑ کر باہر لان میں چلی گئی تھی۔ ستارہ کچھ دیر اسے گھورتی رہی، پھر بولی، میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ سرمد نے ایک بھونگ اوپر کی، مت کرو۔ اس نے شانے بہت آرام سے اچکا دیے۔ ستارہ کو صدمہ ہوا، لیکن پھر وہ سر ہلا کر جانے لگی۔ تب سرمد نے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنے پاس کھینچ لیا۔ جانے دے مجھے۔ سرمد نے نرمی سے اس کے جبڑے کو تھاما، اس کے نکلے ہوئے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں شدت سے دبا لیا۔ وہ آنکھیں موند چکا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ ستارہ کی کمر پر تھا، وہ مچل رہی تھی۔ سرمد کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سرمد ٹس سے مس نہ ہوا۔ پھر اس نے ستارہ کے نچلے لب کو اپنے دانتوں میں دبایا تو وہ سسکی۔ سرمد،
وہ بے بسی بھری آواز میں بمشکل بولی تھی۔ سرمد نے آنکھیں کھولی۔ ابھی مجھے پیار کرنے دو، تمہاری امی سے بات بھی کروا دوں گا۔ وہ اسے لے کر کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ راغب نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا۔ وہ اب ردھم کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس کی ابھی کچھ دیر پہلے ردھم سے بات ہوئی تھی۔ اس کا کام ہو گیا تھا، وہ آ رہی تھی۔ زیادہ ٹائم نہیں لگا دیا تم نے لنچ بنانے میں؟ کیا بنایا ہے؟ راغب نے پوچھا تو وہ دوسری جانب سے پراسرار سا مسکرائے۔ سرپرائز ہے، میں ابھی کچھ نہیں بتا سکتی، آؤں گی تو دیکھ لیجیے گا، اس نے کہہ کر کال بند کر لی تھی۔ اسے آفس جبران لا رہا تھا۔ راغب نے وقت دیکھا۔ ردھم 15 منٹ میں پہنچنے والی تھی۔ ایک چھوٹا سا کام رہتا تھا، اس لیے اس نے فائل سامنے کر کے اسے دیکھنا ابھی شروع ہی کیا تھا کہ کیبن کا دروازہ کھلا۔ آہٹ پر راغب نے حیرانی سے چہرہ اوپر کیا تھا۔ ردھم آ بھی گئی، اس نے سوچا، لیکن جب اس نے سامنے دیکھا تو اس کا خون جیسے بدن سے نچڑ گیا۔ ہم گناہ بھول جاتے ہیں، گناہ ہمیں نہیں بھولتے، وہ ہمارے پاس ایک دن آئینہ بن کر آ جاتے ہیں، اور اس وقت راغب کے سامنے بھی وہ گناہ کھڑا تھا جسے وہ بھول گیا تھا اور جس سے اس نے توبہ کر لی تھی۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ مخلص تھا، لیکن پھر اب یہ، میں امید کر سکتی ہوں میں آپ کو یاد ہوں؟ رابعہ نے پرسکون انداز میں مسکرا کر کہا۔ وہ سرخ سکرٹ میں ملبوس تھی، لبوں پر گہری لپسٹک لگی ہوئی تھی۔ کالی ہیلز سے اس کا قد اور بھی دراز لگ رہا تھا۔ سکرٹ کے بازو نہ تھے اور وہ قدرے چست تھی۔ اس کی کمر پر بال بکھرے تھے، لیکن کمر کا خم واضح تھا۔ گلے سے اس کی خوبصورتی عیاں ہو رہی تھی۔ گردن میں گولڈ کا چین تھا اور سرہی دار گردن کے بعد اس کا مومی بدن۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی، لیکن وہ غلط وقت پر آئی تھی۔ راغب سنبھل نہیں پایا تھا۔ وہ اس کے سامنے ایک ادا سے چلتی، کرسی گھسیٹ کر کونی میز پر جما کر مٹھی بند کرتی، اس پر کھوئے ہوئے انداز میں چہرہ رکھ کر راغب کو دیکھتے ہوئے مدہوش لہجے میں گویا ہوئی، آپ کو دیکھ کر سکون ملتا ہے۔ وہ فرصت سے راغب کو دیکھنے لگی تھی۔ جاری ہے۔